نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب التبکیر. تبکیر کا کیا معنی ہے؟ بکرت، جلدی کرنا. بالصلاۃ، نماز، فی یوم غیم، بادل کے دن. پیچھے حدیث گزر چکی ہے. حدثنا معاذ بن فضالہ قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن ابي كثير عن ابي قلابة ان ابا الملیح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم. ہم ابو بریدہ کے ساتھ تھے بادلوں کے ایک دن. فقال بکروا بالصلاة فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا. باب الاذان بعد ذهاب الوقت. وقت گزر جانے کے بعد اذان دینا. مثلا اگر کوئی مؤذن سوتا رہ گیا اور جب اٹھا تو وقت نکل چکا تو کیا اذان دے گا کہ نہیں دے گا؟ حدثنا عمران بن میسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة کہ ہم ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں گئے. فقال بعض القوم تو کچھ لوگوں نے کہا لو ارست بنا یا رسول اللہ کہ کاش آپ آخری رات کی نیند کے لیے اتر پڑے ہمارے ساتھ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال اخاف ان تناموا عن الصلاۃ. آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم نماز سے سو جاؤ گے، یعنی فجر نہیں پڑھ سکو گے اب اگر اس وقت سوئے. قال بلال، تو بلال نے کہا انا اوقظکم، میں تم سب کو جگا دوں گا. یعنی ساری رات سفر کر کر کے تھک چکے تھے. آخری حصے میں کل میں نے پڑھا نا ارسا کا معنی تھا رات کے آخری حصے میں سونا. تو جب تھک گئے تو صحابہ کرام نے تھوڑی ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ اگر اس وقت ہم سب سو جائیں تھوڑی دیر. تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ نماز چلی جائے گی. تو اس پر بلال کہتے ہیں میں جگا دوں گا. فاستجوا، سب لیٹ گئے. واسند بلال ظہرہ، بلال لیٹے نہیں، انہوں نے ٹیک لگائی ظہر ہی اپنے پیٹھ کی، الی راحلتہ ہی اپنی اونٹنی کے ساتھ، یعنی لیٹے نہیں بلکہ بیٹھ کے جیسے اونگنے لگے. فغلبتہ عیناہ، تو غالب آ گئی ان پر ان کی دونوں آنکھیں، یعنی گہری نیند سو گئے، بیٹھ کے بھی سو گئے. فناما، سو گئے. فاستيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جاگ اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقد طلع حاجب الشمس، اس وقت آپ بھی اٹھے جبکہ سورج کا ایک کنارہ باہر آ چکا تھا، یعنی سورج طلوع ہو رہا تھا. فقال یا بلال، آپ نے فرمایا او بلال، این ما قلت، کہاں گئی وہ بات جو تو نے کہی تھی کہ میں اٹھا دوں گا. قال ما القیت علی نومۃ مثلها قط، بلال کہتے ہیں کہ نہ ڈالی گئی مجھ پر کبھی کوئی نیند آج کی اس نیند کی طرح. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا تاکہ ایک جواز امت کے لیے نکل آئے. تو بلال کہتے ہیں کہ مجھے ایسی نیند کبھی نہیں آئی تھی جیسی مجھے آج یہ بیٹھ کے آ گئی، اتنی شدید. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء، اللہ نے قبض کر لی تمہاری روحیں جب اس نے چاہا. وردها علیکم حین شاء، اور لٹائیں تم پر جب اس نے چاہا. یہ جو روح کا نکالنا اور لوٹانا یہ قرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور جو نہیں پڑھ چکے پڑھیں گے کہ جب انسان سوتا ہے تو ایک روح اس کی نکل جاتی ہے، وہ جو شعور غائب ہو جاتا ہے اس کا. یا بلال قم، اے بلال اٹھو. فاذن بالناس بالصلاۃ، اس وقت اب آذان دو. گویا فجر کی آذان کب دلوائی؟ سورج نکلنے کے بعد، یعنی نماز سے پہلے آذان چاہے لیٹ ہو جائے پھر سب کی تو پھر بھی دی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں لاؤڈ اسپیکر پہ نہ دی جائے کہ لوگ پریشان ہو جائیں کہ کوئی آفت آ گئی ہے کہ سورج چڑھے پہ آذان ہو رہی ہے کوئی اور. کیونکہ ہمارے ہاں جب کوئی سیلاب آئے، کوئی مصیبت آئے تو لوگ آذانیں دیتے ہیں. فتودع، تو آپ نے وضو کر لیا. فلما ارتفعت الشمس، جب سورج ذرا بلند ہوا، یعنی اندر باہر نہیں تھا سورج ذرا اوپر اٹھ گیا. وبیادت، اور سفید ہو گیا. قام فصلی، تو پھر آپ نے نماز پڑھی. اس سے قضا نماز کے لیے اذان کا ثبوت ملتا ہے اس حدیث سے. باب من صلی بالناس جماعتا بعد ذهاب الوقت، جس نے نماز پڑھائی لوگوں کو جماعت سے بعد ذهاب الوقت، وقت کے گزر جانے کے بعد. یعنی اگر کوئی شخص وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھاتا ہے تو اکیلا نہیں پڑھتا بلکہ جماعت میں ہی پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ حدثنا معاذ بن فضالہ قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمہ عن جابر بن عبد الله ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، کہ عمر بن خطاب آئے خندق کے دن بعدما غربت الشمس، اس کے بعد کہ سورج غروب ہو گیا. فجعل يسب كفار قریش، اور کفار قریش کو گالیاں دینے لگے. کون؟ حضرت عمر. قال یا رسول اللہ، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما کدت اصلی العصر، میں نہ پڑھ سکا عصر کی نماز، حتی کادت الشمس تغرب، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما صلیتها
آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی ابھی نہیں پڑھی، کیونکہ وہ جنگ ہو رہی تھی تو جنگ میں مہلت نہ ملی کہ نماز پڑھ سکے باوجود کوشش کی. فقمنا الی بطحان، تو ہم سب پھر کیا ہوا، بطحان کی طرف گئے، وادی کا نام. فتودع للصلاۃ، آپ نے نماز کا وضو کیا. وتودعنا لها، اور ہم نے بھی نماز کا وضو کیا. فصلی العصر، تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی. بعدما غربت الشمس، اس کے بعد کہ سورج غروب ہو گیا. ثم صلی بعدها المغرب، پھر آپ نے مغرب پڑھی. تو گویا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب نماز قضا ہو جائے تو پہلے قضا والی پڑھ لی جائے اور پھر ادا پڑھی جائے. باب من نسی صلاۃ، جو نماز بھول جائے. یقیناً آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا. فلیصلی، تو چاہیے کہ اس کو پڑھ لے. اذا ذکرها، جب بھی یاد آئے، جس ٹائم یاد آئے. ولا یعید، اور نہ اعادہ کرے. الا تلک الصلاۃ، مگر اسی نماز کا، یعنی صرف ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہے. وقال ابراہیم، اور ابراہیم کا کہنا ہے من ترک صلاۃ واحدۃ، جس نے چھوڑی ایک نماز 20 سنۃ، 20 سال بھی، جیسے غافل لوگ چھوڑے رکھتے ہیں بے دھیانی میں. لم یعد، تو نہیں اعادہ کرے. الا تلک الصلاۃ الواحدۃ، مگر اسی ایک نماز کا، یعنی 20 سال پہلے ایک نماز قضا ہوئی تھی. اب کیا کرے، اگر آج پڑھنا چاہ رہا ہے تو 20 دفعہ نہیں پڑھے گا، بلکہ کیا کرے گا، ایک ہی دفعہ پڑھ لے گا. یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 2 دفعہ پڑھنی چاہیے، ایک جب یاد آئے اور دوسرے دن اس نماز کے ٹائم پر پھر دوبارہ پڑھے. یہ اس کی وضاحت کی جا رہی کہ نہیں، ایک ہی دفعہ پڑھ لینا کافی ہے، ترتیب اس طرح کی ضروری نہیں. حدثنا ابو نعیم وموسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن قتادة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر، جو نماز پڑھنا بھول جائے تو نماز پڑھ لے جب اس کو یاد آ جائے. لا کفارۃ لہا، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا. الا ذالک، مگر وہی نماز، یعنی صرف نماز کا پڑھ لینا ہی اس کا کفارہ ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ نماز کو پڑھ لو میری یاد کے لیے. قال موسیٰ کہتے ہیں قال حمام سمعت یقول بعد وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. وقال حبان حدثنا حمام حدثنا قتادہ حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. باب قضاء الصلاۃ، نماز قضا کرنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر قال جعل عمر يوم الخندق يسب الكفارهم وقال ما كدت اصلي العصر حتى غربت الشمس قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز قضا پڑھی جائے گی. کس طرح پڑھی جائے گی؟ پہلے وہی پڑھ لی جائے گی جو قضا ہوئی، اس کے بعد وقت کی نماز. مثلا اگر کسی سے ظہر قضا ہو گئی، عصر کے وقت پڑھ رہا ہے تو پہلے ظہر پھر عصر پڑھ لے گا. باب ما یکرہ من السمر بعد العشاء، ناپسند کیا جانا بات چیت کا عشاء کے بعد. سمر ہوتا رات کی گفتگو، دنیا کی باتیں. السامر من السمر والجمع السمار، اس کی جمع سمار ہے. والسامر ها هنا فی موضع الجمع، اور یہاں سامر جمع کے معنوں میں آیا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا مستکبرین به سامرا تہجرون. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو المنهال قال انطلقت مع ابي الى ابي برزة الاسلمي فقال له ابي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. حدیث گزر چکی ہے، صرف پڑھوں گی. قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الاولى حين تدحد الشمس ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى اهله في اقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب. قال وكان يستحب ان يؤخر العشاء. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف احدنا جليسه ويقرأ من 60 الى 100. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، یعنی عام دنیا کی باتیں تو ناپسندیدہ ہیں، لیکن کس کے لیے جاگنے کی اجازت ہے؟ فی الفقہ، دین میں سمجھ بوجھ کے لیے، والخیری، اور نیک کسی کام کے لیے. مثلا آپ کوئی اور نیکی کا ایسا کام کر رہے ہیں، اپنے پیسوں کا حساب کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنا اس میں سے صدقہ کرنا ہے، اتنا فلاں کو دینا ہے، اتنا اس کو دینا ہے، تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اگرچہ آپ کتاب نہیں پڑھ رہے. تو ایسا کوئی نیکی کا کام کرنا جو ہے اس کی اجازت ہے، لیکن عام طور پر فضول کی باتیں یا گپ شپ یا کھیل کود دیکھنا اس کی اجازت نہیں. آپ کو پتا تھا نا 14 سال بعد میری امت دیر تک جاگے گی اور نماز قضا کرے گی فجر کی. پھر حدثنا عبداللہ ابن الصباح قال حدثنا ابو علی الحنفی قال حدثنا قرۃ بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علینا حتى قربنا من وقت قیامه
حضرت قرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے امام حسن بصری کے باہر نکلنے کا انتظار کیا، اور انہوں نے کیا کیا، ہم پر دیر کی، حتی قربنا من وقت قیام ہی، یہاں تک کہ ان کے اٹھنے کا وقت آ گیا، فجاء تو وہ آئے، فقالا تو کہا، دعانا جیراننا ہاؤلائے، ہمیں ہمارے ان پڑوسیوں نے بلا بھیجا تھا، ثم قالا پھر کہا، قال انس کہتے ہیں، نظرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذات لیلۃ ایک رات، حتی کانا شطر اللیل، یہاں تک کہ رات کا آدھا حصہ ہو چکا تھا، یبلغہ یعنی پہنچ چکا اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، شطر اللیل یعنی رات کا آدھا حصہ، فجاء فصلی لنا، آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور نماز پڑھائی، ثم خطبنا، پھر ہم کو خطبہ دیا، یعنی عشاء کے بعد خطبہ دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عشاء کے بعد کلاس لگائی جا سکتی ہے۔ جی ایک دن آئے گا انشاءاللہ، انتظار کریں، آپ کے آنے والے ایسے ہی پڑھا کریں گے، زندگی رہی تو، دیر ہے صرف عمارت بننے کی۔ فقال الا ان الناس قد صلوا، کہ بے شک لوگ جو ہیں تحقیق انہوں نے نماز پڑھی، ثم رقدوا، پھر وہ سو گئے، وانکم لن تزالوا فی صلاۃ، اور تم نماز ہی کی حالت میں رہے ہو، منتظرتم الصلاۃ، جب تک تم نے انتظار کیا نماز کا۔ قال الحسن، حسن کہتے ہیں، ان القوم لا یزالون بخیر، کہ بے شک لوگ جو ہیں ہمیشہ خیر پر رہیں گے، منتظر الخیر، جب تک خیر کا انتظار کرتے رہیں گے، یعنی اگر کوئی شخص کسی نیکی کا انتظار کر رہا ہے تو اس وقت تک جب تک وہ کر نہیں گزرتا وہ خیر ہی کی حالت میں ہے۔ گویا اگر ہم ابھی عشاء کے بعد کلاس نہیں لے رہے لیکن صرف انتظار میں ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے۔ قال قرۃ هو من حدیث انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت انس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی تھی کہ لا یزالون بخیر منتظر الخیر، جب تک کسی خیر کا انسان انتظار کرتا رہے تو وہ خیر کی حالت میں ہوتا ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وابو بکر بن ابی حثمة ان عبد الله بن عمر قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء فی آخر حیاتہ، زندگی کے آخری دنوں میں آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، فلما سلم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کھڑے ہو گئے، فقال، آپ نے فرمایا، ارأیتکم لیلتکم ھذہ، کیا تم نے اپنی اس رات کو دیکھا، فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد، بیشی حدیث گزر چکی ہے کہ آج سے 100 سال بعد تک کوئی ایک بھی زمین پہ اس وقت جو زندہ ہے نہ بچے گا۔ فوہل الناس فی مقالۃ رسول اللہ علیہ السلام، تو یہ بات سن کر لوگوں نے کیا کیا کہ اس بات کو سمجھنے میں غلطی کی، الی ما یتحدثون فی هذه الاحادیث، جو وہ بیان کرتے تھے ان احادیث میں، ان 100 سنہ، 100 سال کے بارے میں، وانما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا اصل مقصد کیا تھا، لا یبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض، کہ نہ باقی رہے گا کوئی جو آج زندہ ہے زمین کی پیٹھ پر، یرید بذلک انها تخرم ذلك القرن، کہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ 100 برس میں یہ قرن گزر جائے گا۔ باب السمر مع الاہل والضیف، بات چیت کرنا رات کو گھر والوں کے ساتھ اور مہمان کے ساتھ، یعنی اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے دور سے، امریکہ سے آپ کے بچے آ گئے ہیں، کیونکہ بچے زیادہ ہیں ہمارے وہاں، اس لیے بات کر رہی، تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ آیا اور آپ کے عشاء پڑھ کے سو جاؤ، اس لیے کہ جاگنا نہیں، میں حدیث پڑھ کے آج دن کو آئی ہوں کہ عشاء کے بعد جاگ نہیں سکتے، تو اس کا کیا حل ہے، اس کی اجازت ہے کہ مہمان کے ساتھ آپ رات کو بعد میں بات کر سکتے ہیں۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر بن سلیمان قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو عثمان عن عبد الرحمن بن ابی بکر ان اصحاب الصفۃ، کہ اصحاب صفہ، کانوا اناسا، کچھ لوگ تھے، فقراء اس لیے ہو گئے تھے، گھر میں اچھے بھلے تھے، آ کے پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے، کوئی کام کاروبار نہیں تھا اس لیے فقیر ہو گئے، وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال، انہوں نے فرمایا، من کان عنده طعام اثنین، آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ کیا کرے، فلیذهب بثالث، وہ تیسرا ایک ساتھ لیتا جائے، چونکہ اصحاب صفہ کے پاس کھانا نہیں تھا تو جو بھی نماز پڑھنے آئے آپ نے ان کو کیا کہا کہ جس کے گھر میں 2 لوگوں کا کھانا ہے وہ اصحاب صفہ میں سے ایک کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے کو گھر لے جائے، وَإِنْ أَرْبَعٌ، اگر 4 کا کھانا ہے، فَخَامِسٌ، تو ایک 5واں لے جائے، او سادسٌ، یا 6 بھی لے جائے۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرَ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، ابو بکر 3 کو لے گئے، وَانْطَلَقَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِعَشْرَةٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 کو ساتھ لے گئے، قَالَ فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي، تو وہ کہتے ہیں عبد الرحمن جو حدیث کے راوی ہیں کہ گھر میں اس وقت کون تھے، میں تھا، میرے باپ تھے اور میری والدہ تھیں،
فلا ادری قال وامراتی، اور مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہو کہ اور میری بیوی وخادم، اور خادم بھی، بین بیتنا ہمارے گھر میں تھا، وبین بیت ابی بکر، اور ابو بکر کے گھر کے درمیان، یعنی کام کرتا تھا، آتا جاتا تھا، یعنی بیچ میں جیسے ہوتا ہے نا اٹینڈنٹ کے، کبھی ادھر آ رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، یعنی سانجھا نوکر. وان ابا بکر تعشى عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے انہوں نے کھانا کھا لیا تھا شام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ثم لبس، پھر وہ ٹھہر گئے، حیث صلیت العشاء، جبکہ عشاء کی نماز پڑھائی گئی. ثم رجع، پھر لوٹے، فلبسا، پھر ٹھہرے، حتی تعشى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ نے شام کا کھانا کھا لیا. فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء اللہ، پھر آئے بعد اس کے کہ جو رات میں سے گزر گیا جو اللہ نے چاہا. قالت له امراته، تو ان کی بیوی نے ان سے پوچھا، ما حبسك عن اضيافك، کس چیز نے روکا تھا تجھ کو تیرے مہمانوں سے، مہمان بیٹھے اور تم کیوں لیٹ آئے ہو؟ او قالت ضيفك، یا کہا کہ تمہارے مہمان. قال او ما اشيتهم، انہوں نے کہا کہ ابھی تک تم نے انہیں کھانا نہیں دیا، کھانا نہیں کھلایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر کی غیر موجودگی میں مرد مہمان گھر میں آ جائیں تو ان کو کھانا دیا جا سکتا ہے. قالت ابو حتی تجیء، وہ کہنے لگی کہ مہمانوں نے کھانا کھانے سے انکار کیا یہاں تک کہ تم آ جاؤ، یعنی تمہارا انتظار کرتے رہے. قد اردوا فابوا، ان کو کھانا پیش کیا گیا لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. قال فذهبت انا فاختبأت، عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں چھپ گیا ڈر کے مارے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اب ڈانٹ پڑے. فقال، کہا، یا غمصر، غمصر ایک ایسی کلمہ جیسے ہم کہتے ہیں وہ پاگل. فجدع، جھڑکا، وسبہ، یعنی ان کو ایک طرح سے برا بھلا کہا. وقالا، کہا، کلو لا ہنیئا، کھاؤ نہ مزے سے، یعنی زبردستی ٹھونسو. فقال واللہ، کہا کہ اللہ کی قسم، لا اطعمہ ابدا، کہ نہ میں کھاؤں گا کبھی بھی ایسا، یعنی کبھی نہیں کھاؤں گا، یعنی خود نہ کھانے کا قسم کھا لی. وَأَيْمُ اللَّهِ، ایمن اللہ اصل پیچھے بھی پڑ چکے، قسم اللہ کی. ما کننا ناخذ من لقمۃ، نہ کھاتے ہم ایک لقمہ، الا ربا من اسفل اکثر منہا، کہ اس کے نیچے اور زیادہ کھانا بڑھ چکا ہوتا ہے، یعنی ایک لقمہ ہم لیتے تو کھانا نیچے اور بڑھا ہوا ہوتا ہے، یعنی برکت ہو رہی تھی ایک طرح سے. قالا، وہ کہتے ہیں وشبعوا، خوب سیر ہو گئے. وصارت اکثر مما کانت قبل ذالک، اور ہو گیا کھانا اس سے بھی زیادہ جو پہلے تھا. فنظر الیہ ابو بکر، ابو بکر نے دیکھا، فاذا ہی کما ہی، وہ ویسے کا ویسا ہی تھا، او اکثر منہا، یا اس سے بھی زیادہ ہو چکا تھا. فقال لامراتی، اپنی بیوی سے کہنے لگے، یا اخت بنی فراس، اے بنو فراس کی بہن، یعنی ان کے خاندان کا نام لیا. ما ھذا، یہ کیا معاملہ ہے؟ قالت لا، کہنے لگی نہیں. وقرۃ عینی، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، لہی الان اکثر منہا قبل ذالک بثلاث مرات، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کے کہتی ہیں، وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم، البتہ یہ کھانا تو اس سے 3 گنا زیادہ ہو چکا ہے. فاکل منہا ابو بکر، تو ابو بکر نے قسم توڑ دی اور اس میں سے کھا لیا، یعنی برکت والا کھانا تھا. وقال، اور کہا، انما کان ذالک من الشیطان، یعنی یمین ہو، اور کہنے لگے وہ جو میں نے قسم کھائی تھی نا وہ شیطان کی وجہ سے قسم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے شاید اسی لیے بڑھایا کہ ابو بکر ایسی قسم نہ کھاؤ. ثم اکل منہا لقمۃ، پھر اس سے ایک لقمہ اٹھایا. ثم حمل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لے گئے. فاصبحت عنده، لیکن وہ صبح تک آپ کے پاس رہا. وکان بیننا وبین قوم عقد، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک قوم تھی جس میں عہد تھا. فمد الاجل، مدت گزر گئی. ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم اناس، تو ہم نے کیا کیا؟ جدا کیے 12 لوگ، ہر شخص کے ساتھ ان میں سے کچھ لوگ تھے. اللہ عالم کم مع کل رجل، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ کتنے تھے. فاکلوا منها اجمعون، ان سب نے کھانا کھا لیا. او کما قال، یا آپ نے فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ابواب الاذان، آذان کے باب کی کتاب. باب بدء الاذان، ابتدا کرنا آذان کا، یا آذان کی ابتدا کیسے ہوئی. وقولہ عز وجل، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف. اتخذوها، وہ بنا لیتے ہیں اس کو، ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل، یعنی کافر آذان کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسے قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی، یعنی بے عقل لوگ ہیں. اس آیت سے نادیتم الی الصلاۃ سے استنباط کیا جا رہا ہے نماز کے لیے پکارنا، یعنی آذان دینا، کیونکہ آذان کا بھی لفظی معنی پکارنا ہے. وقولہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، تو اس میں بھی جمعے کی آذان کی طرف اشارہ ہے.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اذان مدینے میں شروع ہوئی، اور یہ دونوں صورتیں بھی مدنی ہیں، ایک سورت مائدہ کی آیت ہے اور دوسری سورت جمعہ کی. اور ہجرت کے پہلے یہ دوسرے سال میں اذان کا رواج ہوا، مکی دور میں اذان نہیں ہوتی تھی، اور مدینہ میں بھی فوراً شروع نہیں ہوئی، کچھ عرصے بعد ہوئی. حدثنا عمران بن میسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن ابی قلابة عن انس قال، حضرت انس کہتے ہیں ذکر النار والناقوس، کہ لوگوں نے ذکر کیا آگ کا اور ناقوس کا. فذکر الیہود والنصارى، پھر انہوں نے ذکر کیا یہود اور نصارہ کا کہ وہ کس طرح اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں. فأمر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامۃ، تو حکم دیا گیا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ دو مرتبہ دیں آذان، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح باقی سوائے لا الہ الا اللہ آخری جملے کے، اور اقامت کو ایک مرتبہ. اقامت وہ جو عین نماز سے پہلے کہی جاتی ہے. اقامت کا معنی ہوتا ہے کھڑا کرنا، یعنی نماز کھڑی ہونے کا اعلان. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ابتدا میں یہ بات مسلمانوں کے زیر غور آئی کہ عبادت کے لیے کیسے جمع کریں، کیونکہ پہلے تو چند لوگ تھے اور وہ اکٹھے خود بخود ہو جایا کرتے تھے، پھر لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور ان کو باقاعدہ پکارنے کی ضرورت پیش آئی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جس طرح یہود آگ جلاتے ہیں اور نصارہ جو ہے وہ ناقوس یا گھنٹیاں بجاتے ہیں، اسی طرح نماز کے لیے بھی اس میں سے کوئی چیز اختیار کر لی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر آذان کا حکم دیا، آذان کے کلمات بتائے، یعنی آواز اللہ کے نام کے ساتھ، صرف گھنٹیوں کی نہ ہو. حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني نافع ان ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون. ابن عمر کہتے ہیں کہ مسلمان جب مدینہ میں آئے تو یجتمعون جمع ہو جاتے تھے. فیتحینون، حین سے ہے، حین وقت کو کہتے ہیں، وہ وقت مقرر کر لیتے تھے. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کیسے مقرر کر لیتے تھے؟ آج بھی ترکی میں بعض مساجد کے باہر وہ پرانے نقشے لگے ہوئے ہیں کہ جس میں مختلف خط کھینچے گئے ہیں کہ اگر سورج کا سایہ اس جگہ تک آ جائے تو ظہر کا وقت ہوگا، اگر اس جگہ تک آ جائے تو عصر ہوگا، اور غروب پہ مغرب اور عشاء، پھر اس کے بعد ستاروں اور چاند سے اس کا حساب کتاب ہوتا ہے. تو وہاں بھی لوگوں نے اسی قسم کے سورج اور چاند اور تاروں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ مقرر کر لی. مثلاً یہ کہ 2/3 رات کا انہوں نے 26ویں رات کے چاند کو نشانی قرار دیا کہ وہ اس وقت طلوع ہو. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں، جس وقت طلوع ہو وہ عشاء کی نماز کے خاتمے کا وقت ہے. تو اس قسم کی کئی نشانیاں اور علامات مختلف اور احادیث میں ہمیں ملتی ہیں. فرمایا کہ جب لوگ تھوڑے تھے تو باہم ہی وقت کو طے کر لیا کرتے تھے. فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا، لیکن اس کے لیے آواز نہیں دی جاتی تھی، پکارا نہ جاتا تھا. فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، تو ایک دن انہوں نے اس معاملے میں آپس میں بات چیت کی. فَقَالَ بَعْضُهُمْ، تو ان میں سے بعض نے کہا یا کسی نے کہا، اتَّخِذُوا نَاقُوسًا، ایک ناقوس بنا لو، مثل ناقوس النصارى، نصارہ یعنی عیسائیوں کے ناقوس یعنی گھنٹیوں کی طرح. وقال بعضهم، اور بعض نے کہا کہ بل بوقن، بلکہ بگل، مثل قرن الیہود، یہود کے سینگ کی طرح، یعنی سینگ جیسی ایک آلہ تھا جس میں سے بگل بجایا جاتا تھا، ایسی کوئی چیز بنا لو. اس کو بگل کو نرسنگا بھی بولا جاتا ہے، عموماً آپ ترجمہ میں اس کو پڑھیں گے. فقال عمر، تو حضرت عمر نے کہا، اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ، کیا تم بھیجتے نہیں ہو ایک شخص کو کہ جو نماز کے لیے بلا لایا کرے لوگوں کو، یعنی نماز کے ٹائم پہ سب کے گھر جا کے نوک کر دے اور اکٹھا کر لائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال قم، اے بلال اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، فنادی بالصلاۃ، اور نماز کے لیے پکارو. اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں آذان دی بلکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دفعہ آذان دی تھی، لیکن اس کو بھی ضعیف کہا جاتا ہے، اور راجح بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی آذان نہیں دی بلکہ صحابہ کرام سے ہی دلوائی، جس میں حضرت بلال کا نام، ابن ام مکتوم کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان کے الفاظ جو ہیں وہ خود سکھائے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو کھڑے ہو کر آذان دینے کے لیے کہا. اور یہاں ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آذان کھڑے ہو کر دینی چاہیے، کیونکہ اگر بیٹھ کر دینے کی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص یہ نہ فرماتے قم، کھڑے ہو جاؤ. اور کھڑے ہونے میں حکمت یہ ہے کہ آواز جو ہے وہ دور دور تک جا سکتی ہے بنسبت نیچے بیٹھے ہوئے کے. باب الاذان مثنا، آذان 2 دفعہ کہنا.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال عمر بلال أن يشفع الآذان، یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے، وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو دو مرتبہ اذان کہنے کا حکم دیا اور اقامت کو ایک مرتبہ، الا الاقامہ مگر قد قامت الصلاۃ کے جو الفاظ ہیں وہ 2 دفعہ کہے جا سکتے ہیں۔ حدثني محمد وهو ابن سلام قال حدثني عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي قلابة عن انس بن مالك قال لما كثر الناس، کہ جب بہت زیادہ ہو گئے لوگ یعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، قال تو انہوں نے کہا ذکروا ان يعلموا وقت الصلاۃ، انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بتائے جائیں، يعلموا یعنی بتائے جائیں، وقت الصلاۃ نماز کا وقت، بشیء کسی ایسی چیز کے ساتھ یعرفونہ جس کو وہ پہچانتے ہوں، فذکروا ان یوروا تو انہوں نے ذکر کیا کہ وہ جلائیں نارن آگ، او یضربوا ناقوسا یا بجائیں گھنٹیاں، فامر بلال تو حضرت بلال کو حکم دیا گیا ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ کہ 2 دفعہ کہیں اذان اور 1 دفعہ کہیں تکبیر۔ اقامت یہاں تکبیر کے معنوں میں ہے جو نماز کھڑے ہونے کے وقت کہی جاتی ہے۔ باب الاقامۃ واحدۃ الا قولہ قد قامت الصلاۃ، باب اس بارے میں کہ اقامت یا تکبیر کے الفاظ ایک ہیں، الا قولہ قد قامت الصلاۃ مگر قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ یعنی 2 دفعہ کہا جائے گا۔ حدثنا علی ابن عبد اللہ قال حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم قال حدثنا خالد عن ابی قلابة عن انس قال امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة قال اسماعیل فذكرت لایوب فقال الا الاقامة، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اقامت کے الفاظ قد قامت الصلاۃ جو ہیں وہ 2 دفعہ کہے جائیں گے۔ باب فضل التأذین، آذان دینے کی فضیلت۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، ادبر الشیطان، شیطان پیٹ پھیر جاتا ہے، لہو درات، وہ اپنے جسم سے آواز نکالتا ہے، حتی لا یسمع التأذین، یہاں تک کہ اذان دینے کو نہ سن سکے، فاذا قضى النداء، جب اذان پوری ہو جاتی ہے، اقبلہ پھر آ جاتا ہے، یعنی شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے جہاں اذان کی آواز آ رہی ہو، جب آواز آنی بند ہو جاتی ہے تو پھر اسی جگہ پر لوٹ آتا ہے، حتی اذا ثوب بالصلاۃ ادبرا، یہاں تک کہ جب تکبیر کہی جاتی ہے نماز کے لیے تو پھر وہ دوبارہ بھاگ جاتا ہے۔ ثوبہ کا لفظ جو ہے ثوبہ اور آگے پھر تصویب آ رہا ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے مؤذن کا لوگوں کو نماز کے لیے پکارنا، یعنی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنا، اور الصلاۃ خیر من النوم، یہ جو 3 جملے ہیں، یہ جو 3 سینٹنسز ہیں، یہ دراصل کیا ہے؟ تصویب کے ہیں۔ صوب سے اصوب کا معنی لوٹانا بھی ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو بلانا، واپس لے آنا۔ حتی اذا قضت تصویبا اقبلا، یہاں تک کہ جب پھر تکبیر ہو چکتی ہے تو پھر آ جاتا ہے۔ حتی یخطر بین المرء ونفسہ، پھر کیا کرتا ہے کہ یخطر خیال ڈالتا ہے، خاطر خیال کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بین المرء ونفسہ، انسان اور اس کے دل کے درمیان، یعنی انسان کے دل میں خیال ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اشارہ ہے کس کی طرف؟ وسوسوں کی طرف۔ خناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یقول، کیا کہتا ہے شیطان انسان کو؟ اذکر کذا، یاد کرو وہ بات، اذکر کذا، یاد کرو وہ بات، لما لم یکن یذکر، ان باتوں کو بھی یاد کرواتا ہے جو اسے یاد نہیں ہوتی۔ حتی یظل الرجل، یہاں تک کہ ہو جاتا ہے انسان لا یدری کم صلی، اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ اس نے کتنی پڑھی، کم یعنی کتنی تعداد پڑھی، 2 پڑھی کہ 3 پڑھی۔ تو اس حدیث سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اذان جہاں دی جاتی ہے وہاں سے شیطان چلا جاتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں بھاگتا ہے وہاں سے؟ کیونکہ اذان کس چیز کا اعلان ہے کہ آؤ نماز پڑھو، آؤ سجدہ کرو، تو اسے کیا یاد آ جاتا ہوگا کہ اسے بھی سجدے کے لیے ایک دن بلایا گیا تھا اور اس نے انکار کیا، لہذا اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان بھی سجدہ نہ کر سکے، لہذا اسے نماز کے قریب آنے نہیں دیتا، اگر آ بھی جائے تو اتنا بھلواتا ہے کہ پڑھا اور نہ پڑھا برابر ہو جائے۔ باب رفع الصوت بالنداء، باب بلند کرنا آواز کا آذان کے ساتھ، ندا بمانا آذان ہے، یعنی بلند آواز میں آذان دینا۔ وقال عمر بن عبد العزیز اذن آذانا سمحا، عمر بن عبد العزیز نے ایک مؤذن سے کہا کہ آذان دو آذان سیدھی سادی، وَإِلَّا، اور اگر نہیں کر سکتے فَاعْتَزِلْنَا، تو ہمیں چھوڑ دو،
یعنی مراد کیا ہے کہ تم ایک معقول باوقار طریقے سے اذان دو، ایسا انداز نہ ہو کہ جس میں بہت گانے جیسا انداز یا سر تال پیدا ہو، اس میں اذان دو معقول طریقے سے دو، سمحن یعنی سیدھی، جس میں دقت اور مشقت نہ ہو.